السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے، اپنا بھی اور اپنے آس پاس جو آپ کے دوسرے لوگ ہیں، اپنے گھر والے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، آپ سب کا بہت زیادہ خیال کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس ساری سچویشن کو سمجھتے ہوئے رسپانسیبل سٹیزن اور ایک رسپانسیبل ہیومن بینگ کی طرح، ایک ایجوکیٹڈ سمجھدار پرسن کی طرح بہیو کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محمد اشر یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمارا مینجمنٹ کا کورس ہے، پرنسپلز آف مینجمنٹ کا، اور ہم اس کورس کے کنٹینٹس کو پڑھنے کے لیے آن لائن میٹنگز، آن لائن سیشنز کنڈکٹ کر رہے ہیں ان گیون سچویشنز کے اندر، کیونکہ ہم فزیکلی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، ہمیں سوشل ڈسٹینس کو آپٹ کرنا ہے تاکہ میکسیمم ایوائڈ کیا جا سکے ٹرانسفر آف وائرس کو۔ دیٹس وے ہم آن لائن اور اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایک دوسروں کو ملتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور جتنا ہو سکے ہم اس کو کانٹینٹس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاسٹ ہمارے جی جو لیکچرز ہوئے، دیٹ واز اباؤٹ چیپٹر 2 آف آر بک، ٹیکسٹ بک جو مینجمنٹ کی بک ہے۔ ہم نے ٹیکسٹ بک ریفر کی ہے اسٹیفن پی رابنز اینڈ میری کالٹر کی۔ چیپٹر 2 واز اباؤٹ ڈیسیجن میکنگ، اس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس ڈیسیجن میکنگ کے ڈسکس کیے، ڈیسیجن میکنگ پروسیس تھا، دین ہم نے اس میں ڈیسیجن میکنگ کی کچھ سچویشنز پہ بات کی، ٹائپس پہ بات کی، اپروچز پہ بات کی، ریشنالٹی اپروچ، باؤنڈیڈ ریشنالٹی، آل لائک دیٹ۔ پھر ہم نے لاسٹ میں کچھ سچویشنز پہ بات کی کہ سم ٹائم سرٹن سچویشن ہوتی ہے، سم ٹائم انسرٹن ہوتی ہے، سم ٹائم رسکی ہوتی ہے۔ تو ڈفرینٹ سچویشن میں آپ کا ڈیسیجن میکنگ اپروچ، ڈیسیجن میکنگ سٹائل، ڈیسیجن لینے کا طریقہ کار، یہ ساری چیزیں ویری کرتی ہیں۔ لاسٹ ٹاپک اس میں ایک رہ گیا جی، ایررز اور بائسز ہیں کچھ ڈیسیجن میکنگ میں، وہ میں آپ کے ساتھ ریکارڈنگ کی فارم میں شیئر کر لوں گا، آپ اس کو ریویو کر لیجئے گا۔ تو ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں چیپٹر نمبر 3 پہ، اس کا ٹاپک ہم جو ایک مسنگ ہے، میں آپ کو ریکارڈنگ سینڈ کر دوں گا، آپ اس کو سن کے تو جو بھی کویشچنز ہو وہ کر سکتے ہیں۔ Okay, before going to start our third chapter, which is about external environment and organizational culture, let me have some inputs from your side. So I'm gonna allow you to unmute your mic, and if you want to have any concern, if you want to discuss anything you want to share with me, with all the participants, you can have it, you can unmute yourself، اور آپ جو بھی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جی اسٹوڈینٹس، آپ کی میں نے مائک کو انمیوٹ کرنے کی آپشن کو سلیکٹ کر دیا ہے۔ کوئی کوشچن ہے اگین کائنڈلی مجھے ریپیٹ کرنے کیجیے گا، کوشچن کیا کریں، جس طرح کے مرضی کوشچن کریں۔ میں آپ کو جون سے بار بار یہ بات ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی کوشچن کریں، ضرور کریں۔ جو کوئی بات ہے، کوئی کوشچن ہے مائنڈ میں، ڈیسیجن میکنگ سے ریلیونٹ ہے، مینجمنٹ سے ریلیونٹ ہے، کوئی بھی کوشچن مائنڈ میں ہے تو کوشچن کریں۔ کسی یو کین سے ٹیپیکل پوائنٹ سے ریلیونٹ ہے، کوئی جنرل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، کوئی اور بات آپ لوگ کرنا چاہیں تو آپ کو دی اپرچونٹی میں یہ بھی دے رہا ہوں، کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائک کو انمیوٹ کر کے کر سکتے ہیں، چیٹ میں کرنا چاہیں چیٹ میں کر سکتے ہیں، اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور تھوڑا سا ڈسکشن کریں، اپنا فیڈ بیک بھی دیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، اپنا نام بتائیں، اور ساتھ میں کوئی بات جو سا ہے آپ کرنا چاہے کریں۔ جی اسٹوڈینٹس، اپنے مائک کو انمیوٹ کر کے بتائیں کہ سر اپنی پریزنس کو شو کریں کہ میں یہ مسٹر یا مس ہوں، اس رول نمبر سے اپنی پریزنس کو شو کریں۔
اور کوشچن کر لیں، کوئی بات کر لیں، لیکن اپنی پریزنس کو شو کریں. 1 by 1 جی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، کائنڈلی اسٹوڈنٹس کریں جی. جی اسٹوڈنٹ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں جی، کریں کوئی اسٹوڈنٹ بات کریں جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر محمد محمد اسامہ اسامہ. ہیں جی. جی سر 95 اسامہ کیسے آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر سر، آپ سنائیں جی الحمدللہ. کیسے جی آپ؟ اسامہ پڑھ رہے ہیں جی، بک ہے پڑھ رہے ہیں مینجمنٹ کا کورس؟ جی سر الحمدللہ سب ٹھیک جا رہا ہے ٹھیک ہے. کوئی اور لیکچرز سمجھ لاسٹ جو بھی جا رہا لیے ہیں وہ سنے ہیں، ان کو ریڈ آؤٹ کیا جی بک سے؟ ہے. جی سر کیے. کوئی پوائنٹ اس میں ہو، کوئی بات اس سے ریلیونٹ آپ کرنا چاہیں اسامہ؟ سر وہ لاسٹ جو لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے ویڈیو میں نے چیک کی، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ جو ایرر اور بیسز وہ ڈسکس کرنے تھے، جی وہ میں نے لیکن ابھی اس کی آپ کو یہی بتایا کہ وہ ٹاپک کو میں ابھی آج کور نہیں کر رہا، میں نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کر رہا ہوں. وہ ایررز اور بائسز والا جو ٹاپک ہے اس کی ریکارڈنگ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. وہ ہوپ فلی ابھی آج 12 بجے یا اس کے بعد جب آپ کی باقی کلاسز ہو رہی ہوں گی اس کے ڈیورنگ میں ریکارڈ کر کے تو آپ کو سینڈ کر دوں گا. آپ اس کو سن لیجئے گا اور ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا اس کو. اوکے سر. سر وہ میں نے ایکچولی یوٹیوب پہ دیکھا تھا، اپلوڈ نہیں تھا، میں نے اس لیے جی پوچھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تھینک اوکے یو جی سر. ہمارے پاس اور پارٹیسپینٹس میں یہاں سے آپ کو کال کرتا ہوں، آپ رسپونڈ کیجیے گا. علی اکبر ہیں جی. علی اکبر آپ کو آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی جی سر آ رہی ہے. جی علی آپ نے پڑھا ہے جی لاسٹ لیکچر بھی بک جی سے سر پڑھ رہے ہیں؟ پڑھا تھا. چلیں گڈ. جی سر. ٹھیک ہے جی. سمی خان ہے جی ہمارے ساتھ 9502. جی سمی. اوکے جی نیکسٹ ایک اور ہمارے پاس پارٹیسپینٹ ہیں 9588 ہیں. جی سر السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جی سر. سر آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. جی کون بات کر رہے ہیں؟ پرابلم ہو رہی ہے. میں سر سبھی بات کر رہا ہوں. جی سمی آپ کی تھوڑی سی ہے میرے خیال نیٹ ورک میں ایشوز ہے، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے اس میں. چل میں اپنی جگہ چینج کرتا ہوں. جی آپ ٹھیک ہے. آپ کی ہمیں کوشچن ہے تو چیٹ پہ کر لیں آپ سے. آپ کی وائس میں تھوڑا پرابلم ہے. جی زویا آصف ہے 9521. زویا بیٹا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اپنے ان میوٹ کریں کائنڈلی. جی سر آ رہی ہے. جی زویا آپ خیریت سے بیٹا؟ ٹھیک ہے جی سر آپ سنائیں. جی. لیکچر لے رہی ہیں آپ؟ بک سے ریڈ آؤٹ کر رہی ہیں اس کو جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ جی سر پڑھ رہی ہوں. چلیں گڈ. کوئی کوشچن ہے جی آپ کا اس سے ریلیونٹ؟ ہاں سر. اوکے گڈ. محمد زین ہیں جی، رول نمبر 3525. زین اپنے مائک کو ان میوٹ کریں. اوکے اسٹوڈینٹس ہم جی نیکسٹ کنٹینیو کر رہے ہیں. اسٹارٹ پہ کچھ تھوڑا سا ٹائم ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کیا. ایٹ لیسٹ کم از کم مجھے بھی یہ احساس ہو کہ آپ لوگ پریزنٹ ہیں، آپ لوگ موجود ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگوں کی آواز سننا یہ بھی جو سا ہے ایک اچھی فیلنگ ہے. جسٹ ون سائڈ کمیونیکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ جسٹ میں بول رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں. کلاس کا انوائرمنٹ یا یہ سیشن میں آن لائن کلاس کا جو احساس ہے اس کی فیلنگ تبھی ہوگی جب میں بھی آپ لوگوں کی آواز سنوں، آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں، میں بھی آپ کی آواز سنوں، آپ لوگوں سے
اس کے ریلیونٹ کوئی بات ہے وہ کر سکوں. اسامہ آصف آپ نے ہینڈ ریز کیا, کوئی کویشچن ہے تو بیٹا چیٹ میں کریں. اب میں مائک کو میوٹ ہی کر رہا ہوں تاکہ میں لیکچر سٹارٹ کر سکوں. کویشچن ہے تو السلام چیٹ میں علیکم کریں. سر. جی السلام وعلیکم علیکم سر. السلام. جی کوئی کویشچن ہے تو اسٹوڈنٹس اب آپ اس کو چیٹ میں کویشچن کو کر سکتے ہیں. میں لیکچر سٹارٹ کر رہا ہوں اور ڈیورنگ یو کین سے جب ہمارا سیشن نہیں بھی ہوتا, جو آف ٹائم ہوتا ہے, جب آپ ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں بک سے یا لیکچر کو سن رہے ہیں, تو اس کے ڈیورین بھی اگر آپ کو کوئی کویشچن مائنڈ میں آتا ہے, کوئی کنفیوژن ہوتی ہے, تو آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ سی آر کو واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں کویشچن. سی آر اس کو ایز ایٹ فارورڈ کر دیں. میں جب کلاس سیشن میں آؤں گا تو پہلے آپ کے ان کویشچن کو سن لوں گا. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی اپرچونٹی ہے کویشچن کرنے کی. آپ کو جب بھی پڑھتے ہوئے کوئی بھی کویشچن ہو, آپ واٹس ایپ پہ سی آر کے تھرو, آپ کے سی آر ایڈڈ ہے میرے پاس گروپ میں, سی آر کے تھرو اپنے کویشچن بھیج سکتے ہیں. میں ان کو واٹس ایپ پہ بھی رپلائی کر سکتا ہوں. ادروائز جب ہم کلاس لیتے ہیں تو اس ٹائم میں اس کویشچن کو بھی آنسر کر سکتا ہوں. اوکے اسٹوڈینٹس, ہم نیکسٹ موو کر رہے ہیں. ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے مینجمنٹ کا. جو ٹیکسٹ بک ہم فالو کر رہے ہیں اسٹیفن پی رابنس کی, دیٹ از اباؤٹ مینیجنگ دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ and organizational culture. We are going to discuss the two aspects in this chapter, that is external environment, number one, and the second is organizational culture. External environment, یہ دو فیکٹرز کیا ہیں, مینیجرز کے ساتھ کس طرح ریلیونٹ ہے مینجمنٹ میں, اینڈ سیکنڈلی یہ مینیجرز کو کس طرح افیکٹ کرتے ہیں. اس پہ ہم اس چیپٹر کے اندر ڈسکشن کریں گے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کس کو بولتے ہیں, آرگنائزیشنل کلچر کس کو بولتے ہیں, ایک مینیجر سے کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں, کیا اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں, ان کانسیپٹس کو بھی سمجھیں گے, ان کے ڈفرینٹ ڈائمینشنس ان کو بھی بات کریں گے. جیسے نام سجیسٹ کر رہا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ, تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ مینس ایک آرگنائزیشن, ایک کمپنی, ایک بزنس, اس کی باؤنڈریز کے باہر جو کچھ ہے, اس کی باؤنڈریز سے باہر جتنے فیکٹرز ہیں, جتنے ایلیمنٹس ہیں, ہم اس کو آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ بولتے ہیں. ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو کہ آرگنائزیشن سے آؤٹ سائڈ کنسرنز ہیں, اس سے باہر کی فیکٹرز ہیں. اب وہ فیکٹرز ہیں تو باہر, لیکن وہ ریلیٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ, وہ افیکٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کو. وہ کسی نہ کسی اسپیکٹ میں, جب آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ ایک کمپنی کو مینج کر رہے ہیں, ایک فارم کو مینج کر رہے ہیں, تو آپ کو صرف اس آرگنائزیشن کے انٹرنل کنسرنس کو نہیں دیکھنا, صرف اس آرگنائزیشن کے انٹرنل اسپیکٹ سے ریلیونٹ اپنی اسٹریٹجیز یا پالیسیز نہیں بنانی, بلکہ اس آرگنائزیشن سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے ریلیونٹ ہے, اس کو بھی فوکس کرنا ہے, اور وہ بھی آپ کو افیکٹ کرتا ہے کہ آپ کیا کریں گے, کیسے کریں گے, آپ کی پالیسیز کیا ہوں گی, وہ سب اس سے بھی ریلیونٹ ہے. سیکنڈ آرگنائزیشنل کلچر ہے. کلچر کیا ہے, اس کو ہم آگے بات کرتے ہیں, تھوڑا سا آگے موو کر کے. یہ چیپٹر, اس کے اندر یہ ڈفرینٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں جو ہمارا آبجیکٹو ہے, ان کانٹینٹس کو, ان پوائنٹس کو سمجھنے کا, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کا. Okay, before going to define external environment or culture, let's have first one aspect, or you can say the different views about management. اوکے جی, لاسٹ جو لیکچر ہے اس سے ریلیونٹ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو میں اس لیکچر کے بعد, جب یہ لیکچر ہمارا سیشن اینڈ ہو جائے گا, تو اس کے بعد میٹنگ
ایک ایسے ہی کروں گا جس میں صرف وہ لوگ جن کے کویشچنز ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں, باقی لوگ چلے جائے گا. تو لاسٹ لیکچر سے ریلیونٹ جن کے کویشچنز ہیں وہ اینڈ پہ لاسٹ سیشن جو ہوگا ہمارا آج ہی, وہ تب میرے سے 1 by 1 یا 1 on 1 مل کے اس پہ میٹنگ کو جوائن کر کے تو بات کر سکیں گے. اس لیے اب پریویس کویشچن کو چھوڑ کے اس لیکچر پہ تھوڑا فوکس کریں اور اس کو سمجھتے ہیں. میں آپ کے کویشچنس کو آنسر ضرور کروں گا, تب جو سا ٹائم صرف وہی پرسن جن کے کویشچنز ہیں, جن کو کوئی بات پوچھنی ہے, وہ لوگ جوائن کریں گے. باقی لوگ اپنی دوسری کلاسز یا دوسرے جو ان کے سیشنز ہیں وہ ان کو جوائن کر لیں گے. اوکے جی, مینیجر کے بارے میں 2 ویوز پریویل کرتے ہیں. ایک اومنیپوٹنٹ ویو ہے مینجمنٹ کا, ایک سمبولک ویو ہے مینجمنٹ کا. یہ 2 ویوز کیا ہیں؟ یہ 2 ویوز اس ایزمپشن, اس کنسرن سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے, ایک آرگنائزیشن کی جو سکسیس ہے اور فیلئر ہے, وہ مینیجرز کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ایک آرگنائزیشن کامیاب ہوتی ہے, اس کا پروفٹ بڑھتا ہے, اس کے کسٹمرز بڑھتے ہیں, اس کی پرفارمنس امپروو ہوتی ہے, تو دیٹ از اونلی اینڈ اونلی ڈیو ٹو دا مینیجر. وہ صرف اور صرف مینیجر کی وجہ سے ہوتی ہے. مینیجر اس کے لیے سارا رسپانسبل ہے. مینیجر اس پرفارمنس, اس کامیابی یا اس ناکامی, دونوں سچویشن میں اچھی پرفارمنس ہے تو وہ بھی مینیجر کی وجہ سے ہے, بری پرفارمنس ہے تو وہ بھی مینیجر کی وجہ سے ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مینیجر کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ون ایکسٹریم ہے, ون اسکول آف تھاٹ ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مینیجر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. مینیجرز ٹھیک ہے ایک آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, لیکن سمبولک, سمبل سے, علامت سے, سمبولک ویو یہ کہتا ہے کہ مینیجر جسٹ ایک علامت ہے, مینیجر جسٹ ایک سمبل ہے. سب کچھ مینیجر کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں مینیجر کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا. اب مطلب اگر ہم اس کی ایگزامپل لے لیں کہ ریسنٹلی ابھی ہماری جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, کورونا وائرس کی وجہ سے, اس پینڈیمک کی وجہ سے بزنسز کے کیا حالات ہیں. گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا, آپ کا بزنس بند ہوا. گورنمنٹ نے فورسفلی لاک ڈاؤن کیا, آپ کو شاپس کو, فیکٹریز کو, مارکیٹ کو بند کرنے کا کہا. اب مارکیٹ, شاپ, بزنس, کمپنی بند ہو گئی. جب وہ بند ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پرفارمنس, اس کی پروفیٹیبلٹی ریڈیوس کر رہی ہے. اب یہ پروفٹ کا کم ہونا, اس میں تو مینیجر کا کوئی رول نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کر دیا اور فیکٹری بند ہو گئی, مارکیٹ بند ہو گئی, دکان بند ہو گئی, کسٹمر پرچیزنگ کرنے نہیں آ رہا, تو آپ کا پروفٹ کم ہو گیا. تو اس پروفٹ کے کم ہونے میں مینیجر تو رسپانسبل نہیں ہے, مینیجر تو قصوروار نہیں ہے, مینیجر کی وجہ سے تو نہیں کم ہوا. تو جو سمبولک ویو ہے, سمبولک ویو یہی کہتا ہے کہ مینیجر جسٹ ایک سمبل ہے. آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس یا پروفٹ یا فیلئر یا جو بھی اس کے ساتھ پلس اور مائنس ہو رہا ہے, وہ مینیجر کی وجہ سے نہیں, وہ دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ سمبولک ویو کہتا ہے. اومنیپوٹنٹ ویو یہ کہتا ہے کہ نہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مینیجرز کی وجہ سے ہوتا ہے. ایگزامپلز ہم جو سا ہے اس کی ملٹیپل ایگزامپلز دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں نے آپ سے ایک ایگزامپل شیئر کی, ایک اور ایگزامپل لے لیں جی. ایک مارکیٹ کے اندر 2 سٹورز ہیں, 2 ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں. ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ایک پرسن چلا رہا ہے, وہ اکیلا آنر ہے, کوئی اور پارٹنر بھی نہیں ہے, اس کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے. اچانک اس پرسن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ بزنس کنٹینیو نہیں ہوتا, وہ ڈپارٹمنٹل سٹور بند ہو جاتا ہے. اب پہلے سارے کسٹمرز ان دونوں ڈپارٹمنٹل سٹور میں ڈیوائیڈ ہو رہے تھے, اے شاپ پہ بھی جا رہے تھے, بی شاپ پہ بھی جا رہے تھے. جب بی شاپ بند ہو گئی
کسی بھی وجہ سے اس کا آنر کی ڈیتھ ہو گئی تو جو کسٹمر شاپ بی پہ جاتا تھا اب وہ سارا کسٹمر شاپ اے کے پاس چلا جائے گا. شاپ اے کی سیل بڑھ جائے گی, شاپ اے کا پروفٹ بڑھ جائے گا. اب یہ جو اس کا پروفٹ بڑھا اس میں شاپ اے کے مینیجر کا کوئی رول نہیں ہے. یہ تو ایک مطلب چانس ہوا, شاپ بی کے پرسن کی ڈیتھ ہو گئی, وہ بند ہو گیا, شاپ اے کا پروفٹ بڑھ گیا, مینیجر نے تو کچھ نہیں کیا. تو اومنی جو پوٹینٹ ویو ہے وہ کہتا ہے مینیجر کی وجہ سے ہوتا ہے سب کچھ. جو سمبولک ویو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں, مینیجر صرف ایک سمبل ہے, ان کا اتنا رول نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے پروفٹ اور لاس ہوتا ہے. یہ سمبولک ویو ہے. So managers are directly responsible for an organization's success or failure. This is omnipotent view of management. The quality of the organization is determined by the quality of its managers. Managers are held accountable for an organization's performance, yet it is difficult to attribute good or poor performance directly to their influence on the organization. So managers کو اکاؤنٹیبل بنایا جاتا ہے ایک آرگنائزیشن کی پرفارمنس کے لیے, لیکن کہتا ہے یٹ اٹ از ڈیفیکلٹ, یہ مشکل ہے کہ ہر گڈ اور پور پرفارمنس کو ڈائریکٹلی مینیجر کے ساتھ لنک کیا جائے, لیکن اکاؤنٹیبل مینیجرز ہی ہوتے ہیں. اچھی پرفارمنس پہ ریوارڈ بھی مینیجرز کو ہی ملتا ہے. پروفٹ زیادہ ہوتا ہے, کسی طرح سیلز بڑھتی ہے تو بونس مینیجر کو ہی ملتے ہیں, کسی بھی وجہ سے ہو کچھ بھی ہو ان کو ریوارڈ مینیجرز کو ہی ملتا ہے. سیکنڈ اگر ہم دیکھیں سمبولک ویو تو دیٹ از مچ آف این آرگنائزیشن سکسیس اور فیلئر از ڈیو ٹو ایکسٹرنل فورسز آؤٹ سائڈ آف مینیجرز کنٹرول. سمبولک ویو یہ کہتے ہیں کہ failure or success is due to external forces actually which are not under the control of manager. The ability of managers to affect outcome is influenced and constrained by external factors. Outcomes کو influence کرنے کی manager کی ability constraint ہے, limited ہے external factors میں. These are some external factors which are not in manager's control. External factors which are not in manager's control اور ان external factors کی وجہ سے effect organization پہ آتا ہے, effect company پہ آتا ہے. اس کی وجہ سے جو effect ہے وہ company کے profit پہ, ان کے you can say success یا failure پہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی symbolic view کہتے ہیں managers symbolize control and influence through their action. وہ just symbolize, وہ just علامت ہے, actually وہ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے. سو ایک omnipotent view کہتا ہے کہ managers are all in all, سب کچھ ہوتا ہی ان کی وجہ سے, everything is due to managers. دوسری ایکسٹریم سمبولک ویو, دوسری لمٹ, دوسرے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں مینیجر تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ اپنے آپ یا ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے, اور ان فیکٹرز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے جو مینیجرز کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں مینیجرز کچھ بھی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں سب کچھ مینیجرز ہیں. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. اب آپ لوگ اگر ان دو ایکسٹریمز میں سوچیں کہ ان میں کون سا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے, کون سا اسکول آف تھاٹ ٹھیک ہے مینیجرز کے بارے میں, omnipotent is right view اور symbolic view is right, تو ریالٹی یہ ہے کہ جو اسکول آف تھاٹس ہیں یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, اور ریالٹی ان دونوں کے سینٹر میں کہیں پریویل کرتی ہے. Neither we can say that managers are nothing, nor we can say that everything is due to managers. ان دونوں کے سینٹر میں ہے, بٹ یس مینیجرز کا رول امپورٹنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن گڈ اور جو آپ کے یو کین سے موسٹ
کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو ہائر کرتی ہیں کیونکہ ان کا رول مینیجرز کا آرگنائزیشن کی پرفارمنس میں ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ سے شیئر کیا کہ یہ لاک ڈاؤن ہوا, یہ کووڈ-19 کا پینڈیمک آیا اور اس سے ہم نے خود آبزرو کیا ہے کہ بزنس سچویشنز کتنی چینج ہو گئی ہیں اور یہ فیکٹرز مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, مینیجرز کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن ان سچویشنز میں بھی آرگنائزیشنز میں مینیجرز نے کریٹیو آئیڈیاز کے تھرو ان پرابلمز میں بھی انہوں نے اپرچونٹیز سرچ آؤٹ کی ہیں, اور جن آرگنائزیشنز میں جن مینیجرز نے اپرچونٹیز سرچ آؤٹ کر لی, ان اپرچونٹیز کو یوٹیلائز کر لیا, انہوں نے ان سچویشنز میں بھی پروفٹ ارن کیا. آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں, کئی بزنس تو اپنا آپ چھوڑ کے بیٹھ گئے, بند ہو گئے. کئی بزنس نے اس سچویشن میں بھی کچھ نیو سٹیپس لیے, آن لائن کی طرف آگے, جو کنسٹرینٹس تھی ان کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے بزنس کے کچھ اور طریقے سوچے اور انہوں نے اس میں بھی ارن کیا, سچویشن کے اکارڈنگ بیہیو کیا, سچویشن کے اکارڈنگ انہوں نے جو سا ہے اس اپرچونٹی سے بینیفٹ گین کیا اور آرگنائزیشن کو بینیفٹ دیا. سو دو ویوز میں مینیجرز کی ریالٹی یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو مینیجرز کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں, لیکن ایک مینیجر کا کام یہی ہے کہ اس نے ان فیکٹرز کو تو چینج نہیں کرنا, لیکن ان فیکٹرز کے اکارڈنگ ایسے سٹیپس, ایسے میئرز, ایسے یو کین سے ایکشنز لینے ہیں جن سے آپ ان فیکٹرز کے ڈیمیجز کو کم کر سکیں یا ان فیکٹرز کے اندر بینیفٹس گین کر سکیں. یہ وہ فیکٹرز ہیں: اکانومی, کسٹمرز, گورنمنٹل پالیسیز, کمپیٹیٹرز, انڈسٹری کنڈیشنز, ٹیکنالوجی and the actions of previous managers. These are not in manager control, but you have to act according to it. انہی کو ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ ان میں ڈسکس کرتے ہیں. Yes, the parameters of managerial discretion. Discretion ان کی power, ان کا role, that is being influenced by these two concerns. One, outside the organization, we call that organizational environment. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, یہ ایکسٹرنل فیکٹرز, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ایک آرگنائزیشن کے باہر کے ہیں, ان کو ہم انوائرمنٹ بولتے ہیں. ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی یا آرگنائزیشنل انوائرمنٹ کہہ لیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے. اور دوسرا آرگنائزیشنل کلچر, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آرگنائزیشن سے باہر ہیں اور وہ آرگنائزیشن کو, کمپنی کو افیکٹ کر رہی ہیں, ان کو ہم انوائرمنٹ بولتے ہیں. اس کو میں اگین آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ جو چیزیں باہر ہیں وہ انوائرمنٹ ہیں, ایک آرگنائزیشن کا اندر کا انوائرمنٹ ہے, اس کے لیے ٹرم انوائرمنٹ نہیں یوز کرتے, اس کو ہم مینجمنٹ کی ٹرمز میں آرگنائزیشنل کلچر بولتے ہیں. سو کلچر ود ان دا آرگنائزیشن, کلچر انٹرنل کنسرن ہے اور انوائرمنٹ ایکسٹرنل کنسرن ہے. جو فیکٹرز کمپنی سے باہر کے ہیں وہ انوائرمنٹ, اور جو کمپنی کے اندر کے فیکٹرز ہیں وہ مینیجر کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے آرگنائزیشن کا کلچر کہلاتے ہیں. سو یہ دو ویوز ہیں, ان دو ویوز کے اکارڈنگ پھر ہم یہ انوائرمنٹ اور کلچر اس کی ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارا یہ سیشن جو سا ہے اس کا ٹائم کمپلیٹ ہوگا تو میں اس کو اینڈ کر کے نیو سیشن اس کو سٹارٹ کروں گا. اگر یہ اومنی پوٹینٹ اور سمبولک میں کوئی کوشچن ہے,
اگین مجھے ریپیٹ کا نہیں کہنا ہے تو میں الاؤ کر رہا ہوں آپ کے مائک کو, آپ کوشچن کر سکتے ہیں, پھر میں آگے موو کروں گا. جی اسٹوڈینٹس, اینی ون who want to share anything, اس کے ریلیونٹ آپ کوئی اور ایگزامپل دینا چاہیں, آپ کے مائنڈ میں شاید بہت سی ایگزامپلز آئی ہوں گی, آپ دے سکتے ہیں. جی سر ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو ہمارا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اوپن سسٹم اور کلوز سسٹم ہوتا ہے جی کسی بھی آرگنائزیشن, جی جی تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ وہ صرف ہمارے اوپن سسٹم میں افیکٹ کرتا ہے یا پھر کلوز سسٹم میں بھی کرتا ہے افیکٹ؟ اگر کرتا ہے تو کس ہو ایکسٹینٹ اٹ افیکٹس؟ اچھا جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے ایک سسٹم اپروچ پڑھی تھی مینجمنٹ کی, جس میں ہم نے یہ بات کی تھی ایک آرگنائزیشن اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے, وہ اپنے ان پٹس انوائرمنٹ سے لیتی ہے اور اپنی جو آؤٹ پٹس پروڈیوس کرتی ہے اس کو بھی انوائرمنٹ کو پرووائڈ کرتی ہے. نارملی میجورٹی کیسز میں آلموسٹ آل آرگنائزیشن اوپن سسٹم میں پریویل کرتی ہیں, کلوز سسٹم میں کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں. بہت شاید کوئی میں ایگزامپل دے سکوں ایسی جو انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی. ہر آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ اس کو انفلوئنس کرتا ہے. اس میں انوائرمنٹ میں کسٹمرز ہیں, اس انوائرمنٹ میں اکانومی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس انوائرمنٹ میں گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, اس میں ٹیکسیشن ہے, وہ ساری چیزیں وہ ہر ایک آرگنائزیشن کو انفلوئنس کرتی ہیں. تھینک یو سر. جی جی اسٹوڈینٹس, اینی ون ایلس؟ Okay, ji, defining the external environment. The external environment means those factors and forces outside the organization that affect the organization's performance. So external environment means those factors and the forces which are not inside the organization but which are outside the organization, but they have influence, but they have certain effect on managers performance. ان کو ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ بولتے ہیں. اب ان میں کون سے فیکٹرز ہیں, ایک تو یہ ڈسکس کرتے ہیں, دوسرا یہ بات ہو گئی کہ یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے جو فیکٹرز ہیں یہ مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں. These are beyond the control of managers. These are, you can say, کیونکہ وہ انٹرنل کنسرنس نہیں ہے اس لیے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. These are some factors or forces which are outside the organization, لیکن جیسے یہ ایروز شو کر رہے ہیں کہ وہ ایک کمپنی کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. ان میں فرسٹ ہے جی پولیٹیکل اینڈ لیگل فیکٹرز. پولیٹیکل سینیریو ایک بزنس کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو آبزرو کرتے ہوں گے اپنے اکثر جو چاہے وہ نیوز میں آپ اس کو انالیسس دیکھیں لوگوں کے, وہ یہی کہتے ہیں جب کسی کنٹری میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہ آپ کے بزنس کو افیکٹ کرتی ہے. ہم بزنس کو افیکٹ اس کا دیکھنے کے لیے ہم نارملی جو سا ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ دیکھنا ہو کہ بزنس پہ کیا افیکٹ آ رہے ہیں تو آپ اسٹاک مارکیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تیزی ہو رہی ہے, کہ اسٹاک مارکیٹ میں اچھی پرفارمنس ہے یا پور پرفارمنس ہے. آپ نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے ملک میں جب بھی پولیٹیکل کنڈیشنز چینج ہوتی ہیں, پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے, کسی پرائم منسٹر کے ریلیونٹ کوئی فیصلہ آ رہا ہے اس کو ریموو کیا جا رہا ہے یا اس کے جانے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے.
آپ کی اسٹاک مارکیٹ پورلی پرفارم کرنا شروع کر دیتی ہے. تو جب دیکھیں ایک ملک میں انویسٹرز اور جو بزنس پرسنز ہیں وہ اس چیز سے بڑا کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل کنڈیشنز کیسی ہیں. جب یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی آتی ہے, گورنمنٹ نہیں آئے گی, پتہ نہیں کیا کرے گی, کیا فیصلے کرے گی, کیا ڈیسیژنز لے گی, کیا لاز بنائے گی. پچھلی گورنمنٹ نے جو ایک چیز الاؤ کی ہے, نئی گورنمنٹ آ کے اس کو ختم کر دیتی ہے, ٹیکس بڑھا دیتی ہے, کم کر دیتی ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کی پالیسی ہے اس کو چینج کر دیتی ہے. لاسٹ گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے, نئی گورنمنٹ آتے ہی اس کو بین کر دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بزنس کو انفلوئنس کرتی ہیں. تو ایک کنٹری کی پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل سچویشن ہے اور لیگل, یہ کمپنیز کو, بزنسز کو, آرگنائزیشنز کو انفلوئنس کرتی ہے, اور اس میں مینیجر کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. مینیجر کسی کنٹری کی پولیٹیکل کنڈیشنز کو انفلوئنس نہیں کر سکتے, وہ نہیں سنبھال سکتے ہیں. سیکنڈ فیکٹر ہے جی ڈیموگرافکس. ڈیموگرافکس کیا ہوتے ہیں؟ ڈیموگرافکس بولتے ہیں آپ کی کنٹری کی جو پاپولیشن ہے اس کی ڈائنامکس کو ہم ڈیموگرافکس بولتے ہیں. آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, کم ہو رہی ہے, آپ کی پاپولیشن میں کون سی ایج گروپ بڑھ رہی ہے, کون سی جینڈر انکریز ہو رہی ہے, یہ ڈیموگرافکس کہلاتے ہیں کسی بھی ایک کنٹری کے. ڈیموگرافکس کے چینج ہونے سے بھی کمپنیز کو ایفیکٹ ہوتا ہے. کیسے؟ میری میٹنگ کا ٹائم جی اینڈ ہو رہا ہے, میں اس سیشن کو کوئکلی اینڈ کر کے تو آپ کو لنک سینڈ کر رہا ہوں. ایز سون ایز پاسبل آپ جوائن کریں تاکہ ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کر سکیں.